آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 کمیٹیاں فیڈرل کیبنٹ نے بنا دی ہیں وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک. پہلی کمیٹی بنائی گئی تھی 9 مئی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں 9 مئی کے معاملات ہی نہیں دیکھنے تھے بلکہ پی ٹی آئی کا مستقبل جو تھا وہ بھی طے کرنا تھا. اور دوسری کمیٹی آج ایران پر پاکستان کا جوابی حملہ ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب جب راستے میں تھے تو انہوں نے دوسری کمیٹی بنا دی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اور موجودہ جو سچویشن ہے ایران، پاکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، پاکستان، اس کے حوالے سے. تو یہ 2 کمیٹیاں کیا کریں گی؟ ان دونوں کمیٹیوں کا کام ہے الیکشن کو آگے لے کر جانا. اس کی تفصیل میں آپ کو اپنے اس وی لاگ میں بتانے جا رہا ہوں. میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب، فیس بک چینل مختلف. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں. پاکستان میں اگرچہ الیکشن 8 فروری کا الیکشن ہے اور 1 مہینے سے 1 ہفتہ کم رہ چکا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ صرف 20 دن باقی ہیں الیکشن ہونے میں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن 80% 90% چانس ہے کہ نہ ہو. اس کی ریزن کیا ہے؟ سوچا یہ جا رہا ہے راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں کہ جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے وہ پوری طرح سے وائنڈ اپ نہیں ہو سکا. اس کا علامتی نشان سمبل بھی واپس لے لیا گیا ہے بیٹ. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرہ سٹل موجود ہے. تو اب کیا جائے گا؟ پروسیجر کیا ہوگا؟ الیکشن کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے، الیکشن ہوگا. سارے اداروں نے کام شروع کر دیا، فنڈ آگے چلے گئے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کی ریزنز ہے. پہلی کمیٹی ہفتہ 10 دن پہلے بنائی تھی وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے، اور وہ کمیٹی تھی 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کرنے کے لیے. حالانکہ کیبنٹ کابینہ، یہ جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس سے پہلے 9 مئی کے معاملات کی تفتیش عدالتوں میں جاری تھی. ہمارے انویسٹیگیٹو ادارے، پولیس، FIA سارا کام کر رہے تھے، ایجنسیاں کام کر رہی تھیں. تو یہ جو فیڈرل کیبنٹ کی کمیٹی بنائی گئی وہ کیوں بنائی گئی؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایران نے کل پاکستان پہ اٹیک کیا، آج پاکستان نے صبح جوابی اٹیک کر دیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب ڈیوورس سے پاکستان آتے ہوئے انہوں نے ایک نئی کمیٹی کابینہ کی بنا دی ہے اور وہ سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بنا دی ہے. تو اب میری یہ جو کنسپریسی تھیوری میں بنا رہا ہوں نا الیکشن نہ ہونے کی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ 9 مئی کی کمیٹی یہ طے کرے گی کہ PTI کو بین کرنا ہے یا بطور پارٹی اس کو ختم کرنا ہے. اعزاز سید جو جیو کے نمائندے وہ یہ سٹوری دے بھی چکے ہیں کہ PTI کو بین کر دیا جائے. لہٰذا جب PTI کو بین کرنے کی یہ سفارش بھیجی جائے گی تو جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ ایک سفارش بنائے گی اس کی اور بھیجے گی پریزیڈنٹ الوی کو. اور پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مہر لگائیں گے اور PTI بطور سیاسی جماعت، اور وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اور PTI بطور سیاسی جماعت ہی ختم ہو جائے گی. پھر عمران خان صاحب اس جماعت کا کوئی نیا نام رکھیں، وہ سیاست میں کب ایکٹیو ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، یہ ایک الگ کہانی. اور دوسرا، یہ کیوں PTI کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ راول پنڈی، اسلام آباد کے جو فیصلہ ساز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا پروجیکٹ ابھی تک پوری طرح وائنڈ اپ نہیں ہوا جب تک اس پارٹی کو پوری طرح بین نہیں کیا جاتا. لہٰذا تاکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی کوئی سے نہ ہو، جو بندے جیت کے آئے ہیں وہ PTI کو جوائن ہی نہ کر سکے، تو مسلم لیگ نون کو یہ والی پابندی جو PTI ہے کے اوپر لگنے جا رہی ہے اس پہ مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری پارٹیاں اس پہ اعتراض کریں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور دوسرا فیصلہ، یہ جو سیکیورٹی کی کیبنٹ کمیٹی بنی ہے آج، وہ جس طرح سے افغانستان کے بارڈر سے ٹیررزم ہو رہی ہے، جیسے KP میں ٹیررزم ہو رہی تھی، جیسے اب ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، یہ وہ حوالہ جات ہوں گے جس کے نتیجے میں کیبنٹ کمیٹی ایک فیصلہ کرے گی کہ 8 فروری کا الیکشن بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، پاکستان کی دشمن قوتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں. لہٰذا وہ ایک
اپنا ایک فیصلہ کریں گی اور وہ وزیر اعظم صاحب اس پہ مہر لگائیں گے، وہ بھی صدر صاحب کو بھیجا جائے گا، صدر صاحب کا دفتر بھی استعمال ہوگا، جیسا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب بیٹرے کر چکے ہیں پی ٹی آئی کو، اور وہ بھیجیں گے سپریم کورٹ یہ ریفرنس بنا کے، اور سپریم کورٹ قاضی صاحب پہلے ہی جو ہیں وہ انہوں نے بیٹ جب واپس لیا تھا تو وہ تو لوگوں نے کہا کہ ہی از نو مور ناؤ، یعنی ان کی وہ جو آزاد جج کی حیثیت تھی وہ تو مارجنلائز ہو گئی، تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اس جو کیبنٹ کمیٹی کا قانون ہو جو وہ ایک فیصلہ کر کے بھیجیں گے اور صدر صاحب جس پہ مہر لگائیں گے وہ اس کو روک سکے، کیونکہ قاضی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ عدالت ہے، حکومت نہیں، اور حکومت کے معاملے کو، حکومت کے فیصلے کو ان کے لیے تبدیل کرنا مشکل ہے، لہٰذا آپ وہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں یہ پروسیس ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے گا۔ اس الیکشن کے التوا پر سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ مسلم لیگ نون تو سہمت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ عمران خان کے پروجیکٹ کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اگر کچھ ٹائم چاہیے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایک تو ہفتے آگے جا سکتا ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو 2026 میں لے جانا چاہتی ہے یا 25 کے اواخر میں لے جانا چاہتی ہے یا اور ڈیلے کرنا چاہتی ہے تو پھر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کا موقف میرا خیال ہے تھوڑا سا مختلف ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ سے۔ بہرحال یہ میں نے ریڈ کیا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے چیزیں، جس طرح سے شیپ اپ ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مکمل طور پہ مائنس کر کے کسی بھی سیٹ اپ میں جائیں گے، اور ہمارے آرمی چیف تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے، بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے اور باقی ریفارمز کے لیے یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو اگر ایکسٹینشن مل جائے گی تو شاید پاکستان ان مشکلات سے آگے نکل جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔